السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمزاد یا ٹوئن اینجل جو نفس سے متعلق ہیں، وہ اگر پاورفل ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کی تکالیف میں آپ لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ ہر انسان کی ایک روح ہوتی ہے، ایک ہمزاد ہوتی ہے۔ روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور ہمزاد جو ہے وہ یہاں پہ رہتی ہے۔ ہمزاد میں وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں، بیماریوں میں یا دوسرے قسم کی اذیت یا بندشیں ڈال دیتے ہیں۔ خاص طور پہ انڈین کلچر میں جسے بھوت بولتے ہیں، یہ ہمزاد ہوتی ہے، اور یہ وہی ہمزادے ہیں جس کے ذریعے لوگ جادو کرتے ہیں، ان کو بھیٹ دیتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں لوگ۔ اور یہ ایک کالے علم کا ایک قسم ہے کہ اگر ہمزاد کے ذریعے تکلیف دی جائے تو وہ ایک کالا علم کہلاتا ہے۔ اب اس کالے علم کو توڑنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر جادو یا تکلیف جنات کی طرف سے ہے تو دعائے براتیہ پڑھنی چاہیے، اور اگر وہ جادو ہے تو اسماء موسیٰ علیہ السلام کام کریں گے۔ خاص طور پہ وہ جادو جو سحر العیون ہے، نظر والا، اور وہ جادو جس میں ہمزادوں کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہندوانہ جادو کہتے ہیں، ہندوؤں کا جادو کہتے ہیں، اور اس میں اس کو کالی ودیا کہا جاتا ہے، یا اسے بلیک میجک کہا جائے، تو یہ سب نام اسی کے ہیں۔ تو اس کے توڑنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے پاس سورہ مومنون کی آیات افحسبتم کی ہے، اور افحسبتم سے آخر تک 4 آیات جو ہیں یہ اس کا توڑ ہیں، اور اس کے لیے میں نے پہلے ہی ویڈیوز بنا دی ہیں تاکہ آپ لوگ کبھی بھی علاج کریں تو آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے۔ اب میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ کسی کو بلاتے ہیں تو نام لیتے ہیں تو وہ آتا ہے، اسی طرح اگر ہم فرشتے کو بلائیں گے تو ہر فرشتے کے پیچھے سے ایل ہوتا ہے، اور اگر جن کو بلائیں گے تو تیش ہوتا ہے، یوش ہوتا ہے، ہوش ہوتا ہے۔ یہ سفکس کہلاتے ہیں، یعنی نام کے آخر میں پہچان کے لیے۔ اسی طرح ہمزادوں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کو ہمزاد فرشتوں والا ہے لینا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے جو کہ بزرگوں کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، لیکن جو ہمزاد نفس سے متعلق ہیں، جن کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جن کے لیے آپ شائق ہیں، تو میرے بھائی اس کی سفکس میں کاف الف کا ہوتا ہے،
اس کا سفکس میں کاف الف کا ہوتا ہے۔ کاف الف کا کا مطلب ہے کاف قلم اور الف، اور یہ آپ کو ان بکس میں شاید مل جائیں جہاں پہ آپ لوگوں کو اگر سریانی یا عبرانی اعمال دیکھے ہوں تو کہیں کہیں آپ کو کچھ اسماء کے آخر میں کاف الف کا مل جائے گا، یعنی کاف قلم والی اور الف، یہ ہوتی ہے اس کی سفکس۔ اب ہر آدمی کا نام الگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے اعداد نکالے جاتے ہیں، اور ان اعداد سے جو حروف برآمد ہوتے ہیں ان حروف کے ساتھ جو ہے سفکس جب لگایا جاتا ہے تو وہ ہمزاد ہو جاتا ہے۔ یہ چیز آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، نہ ہی آپ کو کوئی استاد شاید بتائے، کیونکہ یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں اور عمومی طور پہ آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی، بلکہ وہ آپ لوگوں کو اس طرح سے بتاتے ہیں جیسے آپ کو کیمیا گری پہ کتابیں ملیں گی، سب نسخے سونے بنانے کے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی۔ جب وہ بندہ کتاب پڑھتا ہے تو اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اس نسخے کو بناؤں گا تو سونا بن جائے گا، دوسرے کو دیکھے گا اس میں لگا ایسے سونا بن جائے گا، لیکن سچ یا حق بات کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بزرگان دین جو ہے وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، ہر مخلوقات کے سفکس علیحدہ ہوتے ہیں، اور اسی پہ ہی میں نے ویڈیوز بتائی اور میں نے کرٹیسائز کیا کہ آپ لوگ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کیا حاصل کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ ہمزاد کے پیچھے ہیں، ہمزاد کا شوق رکھتے ہیں، ہمزاد کا ان کو سفکس چاہیے، تو ان کا طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے۔ جو اتنا بڑا عمل کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ان کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ نام کے اعداد کس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نام کے اعداد اور حروف برآمد ہوتے ہیں تو پھر جو ہے اس کے ساتھ جب سفکس لگایا جاتا ہے تو ایک ہمزاد برآمد ہوتا ہے، اور وہ ہمزاد 4 تراکیب سے تبدیل کیا جاتا ہے: آچھی، خاکی، بادی، آبی۔ اب یہ آپ کی ثوابدید پہ ہے کہ آپ کون سا کرنا چاہتے ہیں، آپ کس ہمزاد سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمزاد آپ کے عنصر سے میچ ہے یا نہیں ہے۔ تبھی جا کے جب آپ ان ہمزادوں کو بلاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس میں معاہدات ہوتے ہیں، بغیر معاہدے کے نہیں ہوتے، اور پھر آپ لوگ اس تکالیف کو بعد میں بھگتتے ہیں جب آپ غلط عمل پڑھتے ہیں، غلط عزیمت پڑھتے ہیں، غلط جو ہے آپ لوگ عمل پڑھتے ہیں، اس میں کہیں بھی ہمزاد کا نام نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کا نام ہوتا ہے، تو پھر وہ کون آئے گا، کیا آئے گا۔ تو اسی طرح سے حاضری کے جتنے بھی اعمال ہیں، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہو کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں، کیا اس کا نام ہے، تب تک عملیات سے گریز کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔